انہی کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو حضور دیں گے، ضرور دیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وأصحابہ وأزواجہ وأهل بيته وعترته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا عظمة الله. میری بربستی کو بسا دو یا رسول اللہ. بابا ضرورت پڑھ لیجیے. میری بربستی کو بسا دو یا رسول اللہ. کنارے پر جب بھی تو مجھے پکارے گا میں نبی تجھے جی جی کا جواب واپس پڑھ لیجیے. میری بربستی کو بسا دو یا رسول کنارے پر میری کشتی لگا دو یا آنکھیں
درجے اللہ رب العزت جل وعلا نے بیان فرمائے ہیں، ادائیں ہیں، خوبیاں ہیں، اوصاف ہیں کہ کائنات نے اپنے محبوب بندوں کے ذکر کیے ہیں۔ آپ اور یہاں بیٹھ کر کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ اللہ رب العزت کا ذکر۔ اور یہاں محبت کا انداز دیکھیں، اللہ سے کتنا پیار کرتا ہے اور اپنے قرآن میں اپنے محبوب بندوں کا ذکر فرما رہا ہے جن کے اندر یہ خصلت ہے، خوبیاں اور اوصاف موجود ہیں۔ اللہ فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما، وہ خوش نصیب لوگ کہ وہ کھڑے ہیں تو اپنی زبانوں سے نکلتا ہے اللہ، بیٹھے ہیں زبانوں سے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ، جنوبہم، جب اپنے نیند عطا کرتی ہے اگر رحمتی جعل لکم اللیل والنہار لتسکنوا فیہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون۔ قرآن کا 20واں پارہ سورۃ القصص آیت نمبر 10 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میری رحمت کا حصہ ہے، تمہیں دن دے دیا، میری رحمت کا حصہ، تمہیں رات عطا کرتی، میری رحمت کا حصہ، ایک میں لتسکنوا فیہ، سو سکو، لتسکنوا فیہ، اپنے جسموں کو آرام دے سکو، ولتبتغوا من فضلہ، اور ایک میں اللہ رب العزت کا فضل تلاش کر سکو، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اولاد کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے رزق تلاش کر سکو۔ جو سکون کے لیے بنایا ہے حصہ و حیرات، اور جو فضل تلاش کرنا ہے، رزق تلاش کرنا وہ ہے دن۔ خالق کائنات نے اس طریقے سے تشریف فرمائی ہے، فرمایا جب میں رات بنا دیتا ہوں میرے بندے آتے ہیں، بستر پہ خود کو لٹاتے ہیں، آنکھ لگاتے ہیں، سو جاتے ہیں، حالت میں بالا جنوں بھی جیسے کروٹ بدلی زبان سے نکلتا ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے، امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے، تفسیر کبیر رحمۃ اللہ ہے، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ ہے، اور کمال کی تفسیر ہے سبحان اللہ۔ آپ وہ عظیم جلیل القدر ہستی گزرے ہیں کہ جب تک اللہ رب العزت جل وعلا کے قرآن سے دن کا آغاز نہیں کرتے لگتا ہے کہ صبح ہو گئی، یعنی اپنے دن کا آغاز اس انداز سے کرتے تھے کہ نماز فجر پڑھی، پہلے اللہ رب العزت جل وعلا کا قرآن پڑھا، قرآن کی تلاوت کی، روح کو نظامی فرمائے لوگوں، اللہ سے محبت کرنے والوں، نبی کو رہنما تصدیق کرنے والوں، جیسے جسم کی غذا ہے، جیسے پیٹ کی غذا ہے، ویسے روح کی بھی غذا ہے۔ اگر پیٹ میں غذا نہ جائے انسان نہیں کی طرف آتا ہے، کمزوری کی طرف آتا ہے، کھڑا ہو تو سر چکرا جائے، ایسی بھی چیز ہوتی ہے، لیکن فرمایا سے یہ روح کی بھی غذا ہے، اور روح کی غذا اللہ کا قرآن ہے، روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے۔ جب تک روح کو غذا نہیں ملے گی فرمایا ساری پیدا نہیں کی روح کو کمال کر سکے جس کے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اللہ فرماتے ہیں حبیب یہ پوچھتے ہیں نا آپ سے کہ روح چیز کیا ہے، ان سے کہتے ہیں روح اللہ کا امر ہے، روح اللہ کا اذن ہے، روح اللہ کا حکم ہے۔ وہ تفسیر کبیر لکھنے والے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے کمال کا ذکر کرتے ہیں، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت سے ہمارا ایسے ایک بندے کو بلائے گا، فرمایا جائے گا بندہ تو نہ کوئی حساب ہے نہ کوئی کتاب ہے، تو داخل جنت میں حساب ہے۔ بندے کی آنکھوں سے لطف جاری رکھیے، آنسو جاری رکھیے، رو رو کے کہے گا میرے اللہ تیری رحمت میں قربان ہو جاؤ، اے میرے اللہ کا کون سی خوبی ایسی ہے جس کی وجہ سے تم نے مجھے داخل جنت کر دیا، نہ مجھے صراط سے گزرنا پڑا، نہ میزان پہ جانا پڑا، ورنہ کبھی معاصی اور قسطان یوم القیامہ فلا تظلم نفس شیئا۔ قرآن مجید سورۃ الانبیاء اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن انسان کے ساتھ ہر طرح لڑیں گے، والوزن یومئذ بالحق۔ قرآن مجید 8واں پارہ سورۃ الاعراف پہ درج ہے، اللہ فرماتا ہے دن تو حساب و کتاب ہونا ہی ہونا ہے، نیکیاں بھی تولی جائیں گی، گناہ بھی تولے جائیں گے، لیکن اللہ رب العزت اس انسان پر ایسی نگاہ فرمائے گا، ایسے کرم فرمائے گا، نہ کوئی سوال نہ کوئی جواب نہ کوئی حساب نہ کوئی کتاب، حکم ہوگا میرا بندہ تواجہ اور داخل جنت کو جا۔ سبحان اللہ۔ اب روحوں کی کہے میرے اللہ ایسا کون سا عمل تجھے پسند آ گیا؟ خالق کائنات فرمائے گا پیارے ایک ہی ادا تیری مجھے بھا دے۔ سبحان اللہ۔ جنت بلے
اس حالت کے اندر کروٹ بدلتے ہی تیرے زبان جو گری اس میں سے لفظ نکلا اللہ یہی مجھے بھا گیا میرا بندہ حالت نیند میں بھی اللہ 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 کرنے والا اے بندہ یہی ہے آپ مجھے اچھے لگے اللہ رب العزت جل جلالہ کی محبت دے وفق کے رازی رحمت اللہ علیہ رو کے کہتے ہیں رو کے لکھتے ہیں ہمارے لوگوں عادت بدل کے تو دیکھو خدا کے قسم اللہ رب العزت کی رحمت کو ہوئے بخشنے کے بہانے تلاش کرتی ہے ورحمتی وسع کل شیء ورحمتی وسع کل شیء قرآن مجید کی حکمت ہمیں نو بار خود تعالیٰ کی مقدس ہے اللہ فرماتے ہیں میری رحمت ہر شے پہ وسیع ہے ہر شے پہ وسیع ہے میری رحمت فسعدتها للتسلیم یقرأ پر جس دل کے اندر میرا ڈر پیدا ہو جاتا ہے پھر اسے بخشنے میں میں دیر نہیں کرتا یقرأ جو پرہیزگار ہوتے ہیں یقرأ جو ڈرتے رہتے ہیں محفل میں ہے تب بھی میرا خوف پہلے تنہائی میں ہے تب بھی میرا خوف پہلے اٹھتے ہیں تو میرا خیال چلتے ہیں تو میرا خیال بیٹھتے ہیں تو میرا خیال یعنی ہر وقت میری یادوں میں منہمک رہنے والے میری یادوں میں مگن رہنے والے یہ ایسے خوش نصیب ہے کہ میری رحمت کی طرح ہر وقت سایہ بدل سبحان اللہ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام داؤد خلیفۃ اللہ لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ تمام انبیاء علیہ اللہ علیہ السلام بڑے کمال والے وآتینا داؤد زبورا قرآن مجید 66 پارہ سورہ النساء آگے آیت مقدسہ ہے وآتینا داؤد زبورا اللہ فرماتا ہے ہم نے حضرت داؤد کو زبور عطا کی کون سی کتاب زبور عطا کی حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام آپ فرماتے میں بیٹھا داؤد حضرت داؤد علیہ السلام میں بیٹھا زبور کی تلاوت کر رہا تھا اور کمال آواز دیکھ رہا حضرت داؤد علیہ السلام کو وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ اللہ فرماتا ہم نے داؤد کو بڑی فضیلت عطا فرمائی اور ایسی فضیلت عطا فرمائی کہ ان کے ہاتھوں کے اندر ہم نے لوہے کو بھی نرم فرما دیا ایسی فضیلت عطا فرمائی کہ جب اللہ کا ذکر کرتے تھے اللہ رب العزت جل وعلا کا ذکر کر کے اللہ اللہ کی صدائیں لگاتے تھے تو سمندروں میں رہنے والے دریاؤں میں رہنے والے یہ مینڈکیں کی یہ بھی رک رک کے کسری سنا کرتے تھے ہوا کے اندر فضا کے اندر عروش و سجور اڑنے والے ہیں وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیرُ بجناحیہ الا امم امثالکم جو اپنے پنکھ پھیلائے فضا میں اڑا کرتے ہیں وہ بھی رک کے سنا کرتے تھے اور میرے اللہ کیسی آواز دی ہے لحن داؤدی بڑا مشہور ہے لحن داؤدی نے اس مٹھاس کی آپ کی آواز کرتا ہے سبحان اللہ آپ بیٹھے ہیں اللہ رب سے جل جلالہ کا ذکر کر رہے ہیں زبور کی تلاوت کر رہے تھے کہ اچانک مٹی سے ایک سرخ رنگ کا کیڑا ظاہر ہوا کیڑوں کلر ہوا گاڑو کلر کیڑا ظاہر ہوا آپ دیکھا دل میں خیال آیا اللہ نے کسی چیز کے پیدا کیا پیدا کیا پھر کو خیال ہے سوال ہونا جو ہے یاد آئے اگر سوال کرتے تو بات آ جاتی پوچھتے تو بات آ جاتی صرف دل سے خیال گزرا ہے اور اللہ والوں کے جو دل میں خیال گزرتا ہے اللہ کا بہت بات سبحان اللہ صرف خیال گزرتا ہے میں یہ کہنا چاہوں ارشاد فرما دیتا ہے ایسے خیال گزرتا ہے اس کو پیدا کیوں کیا اللہ تبارک و تعالی نے قوت کوئی وہ رب ہر چاہے کہ قادر بڑی شان والا بڑے کمال والا خالق کائنات نے اس کیڑے کو قوت گویائی بخشی وہ کون بڑا حالانکہ کیڑے بولتے نہیں لیکن میرا اللہ بڑی شان والا بڑے کمال والا وہ چاہے تو انسان کو بندہ بنا دے اس کی مرضی وہ چاہے تو انسان کو قوت گویائی عطا کر دے اس کی مرضی یہ کھیتار کے سامنے گئے کسان ایک طرف گاجر اگاتا ہے ایک طرف مرچیں اگا دیتا ہے زمین اگی ہے دھرتی اگی ہے پانی اگی ہے محنت اگی ہے لیکن وہ میرا اللہ بڑی شان والا ایک طرف جہاں گاجر اگائی تھی وہاں میرے پاس پروردگار نے گاجر کے اندر مٹھاس پیدا فرما دی اور اس کے ساتھ مرچ کے اندر میرے پاس پروردگار نے کڑوا پیدا کر دیا وہ جو چاہتا ہے کر دکھاتا ہے اللہ رب العزت جل وعلا نے قرآن کے پارے پارے میں فرمایا ان ربک فعال لما یرید اے میرا بندہ جو تجھے پانے والا ہے وہ تیرا رب ہر جگہ پہ پاتے
پاک پروردگار کسی چیز کے اندر مٹھاس پیدا فرمائے، کسی چیز کے اندر کڑواپن پیدا فرمائے، کسی کیسی بولی عطا کرے، کسی کیسے درد عطا فرمائے، وہ الجانے پہ قادر تیرے پاک پروردگار نے اس کیڑے کو قوتیں گویائی بخشی، اس نے لب کھولے میٹھے بول بولے، یا میرا دن کیسے گزرتا ہے یہ سن لے، میری رات کیسے گزرتی ہے یہ سن لے، یہ جو مقدس محافل سجتی ہے الحمدللہ یہ ہمارے اپنے اندر چینج لانے کے لیے ہوتی ہے کہ ہم کس راستے پہ جانے والے، اور اللہ رب العزت جل وعلا کا راستہ کون سا؟ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت جل وعلا فرماتا ہے 8واں پارہ وَأَنَّ میری راہ سیدھی راہ ہے، اسی راستے میں چلتے آنا، دوسرے راستوں کی طرف کبھی دیکھنا نہیں، ورنہ وہ تمہیں میرے راستے سے الگ کر دیں گے۔ اور اللہ والا راستہ کون سا؟ حضرت سیدنا داؤد فرماتے ہیں وہ سرخ رنگ کا کیڑا کہتا ہے یا نبی اللہ میرے دن اس انداز سے گزرتا ہے کہ سارا دن میں یہی پڑھتا رہتا ہوں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ، بڑے کمال کی تصویر ہے، سارا دن میں یہی ذکر کرتا رہتا ہوں، ادھر سورج چڑھتا ہے طلوع ہوتا ہے، صبح صادق ہوتی ہے میرا ذکر بدلتا ہے، اور جب تک وہ غروب نہیں ہوتا میرے لبوں پہ یہی ترانہ چلتا رہتا ہے۔ پڑھ لیجیے نبی سے محبت کرنے والوں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سارا دن یہی پڑھتا رہتا ہوں، خالق کائنات جل وعلا جب دن کو قائم فرماتا ہے اور جب رات آتی ہے تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، اور ایک جگہ ہے یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل۔ اللہ کو دن میں داخل کرنے والا، وہی دن کو رات میں داخل کرنے والا، جب خالق کائنات دن کو ختم فرماتا ہے اور رات چلتی ہے میرا ذکر بدل جاتا ہے، اور رات کے وقت میرے لبوں پہ رہتا ہے اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان اللہ، دن میں اللہ اللہ کرتے رات گزرتی ہے، دن میں اللہ اللہ کرتے رہتا ہوں دن گزر جاتا ہے، اور رات محمد محمد کریں دے گزر گئی، رحمت نام رحمت ملیں دے گزر گئی۔ سبحان اللہ، میری ابتدا محمد میری ابتدا محمد، میں کسی کو کیا بتاؤں ہے میرے کیا محمد، کوئی لفظ ہی نہیں ہے تیری شان کیا بیان ہو، میں یہ بات کیوں نہ کہہ دوں نہیں دوسرا محمد۔ سبحان اللہ، دن گزرتا ہے سبحان اللہ پڑھتے پڑھتے تیسرا کلمہ بڑے بڑے والا ہے، اٹھے تو پڑھے بیٹھے تو پڑھے چل چل پڑھے، اور رات اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہوئے ہے کرے اللہم صلی علی محمد النبی، تو رحمت نازل فرما، تو رحمت نازل فرما۔ یہ درود پڑھتے پڑھتے رات گزرتی ہے، کیا ہماری رات سے گزرتی نہیں؟ ہم تو سونے سے پہلے موبائل گلاس میں چیک کرتے ہیں، سونا تو دور کی بات ہے، ابھی ہماری عشاء پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، عشاء کے بعد جیسے ہی فارغ ہوئے فوراً ہمیں موبائل میں کرنا دیکھتے ہیں قبولیت کا میسج نہیں آیا ہے، صحیح اصل یہ طریقہ آیا ہے، جوان ہے بوڑھا ہے ہر ایک جو ماشاءاللہ اس کے ساتھ نہیں سامان ملے، ہماری بھی عادت ہے مجلس سے موبائل میں ڈالتے ہیں، ایسے
کے چلے جاتے ہیں قبول ہو گئی. موبائل میں مجبوری ہے اس کا یہ مطلب نہیں انسان سارا فوکس اسی پر ہو, ساری توجہ اسی پر ہو. قرآن کو جب سے ہم نے چھوڑا ہے پستی کی طرف جا رہے ہیں, جب سے ذکر خداؤں کے مصطفیٰ سے اعراض کیا ہے تو موڑا ہے, تب سے پستی کی طرف جاتے ہیں. قرآن مجید سورہ اور آخری پہ سورہ طہ کی آیت نمبر 10 ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. اللہ نے فرمایا وہ بندے جس نے میری یاد سے منہ پھیر لیا, مجھے یاد نہیں کرتا, میرا ذکر نہیں کرتا, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. رب فرماتا ہے میں تو عذاب دیتا ہوں سے پہلا عذاب یہ ہے اس کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں. جتنی محنت کر رہی ہے کر لے, جب رب برکتیں عطا نہ فرمائے پورا ہو نہیں سکتا. اور ٹائم لگاتا رہے, محنتیں کرتا رہے, لیکن جب تک رب نہ چاہے برکت آ نہیں سکتی. اور جب رب برکت دینا چاہتا ہے چند ہزار میں بھی الحمدللہ کر چڑھتا ہے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. اور رب نے فرمایا دوسرا عذاب یہ دیتا ہوں کہ قیامت کے دن جب وہ قبر سے نکلے گا, قبر سے باہر آئے گا, اس کی آنکھوں سے روشنی سرد کر دی جائے گی, وہ نابینا پکڑ کے اٹھایا جائے گا. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا. اے اللہ یہ میری آنکھوں کو کیا ہو گیا, دنیا میں تمہیں دیکھا کرتا تھا, ہر چیز نظر آیا کرتی تھی, پر اے میرے اللہ میں نابینا ہو چکا ہوں. تو رب فرماتا کہ وہ بندے جس نے میری یادوں سے غفلت کی, جس نے میرے ذکر سے منہ موڑ لیا, اسے یہ دو عذاب دیتا رہوں گا. اس لیے میرے بھائیوں, نبی سے محبت کرنے والوں, لجپال نبی صاحب لمحات کی محبت کرنے والوں, کاروبار اپنی جگہ, روزی کے ذرائع اپنی جگہ, لیکن روزی دینے والے کو کبھی نہ بھولنا. اللہ کی قسم اگر ہم اللہ رب العزت جل وعلا کا ذکر کرتے رہے, اس کی بارگاہ میں ماتھا جھکاتے رہے, اللہ رب العزت جل وعلا ایسے نوازتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ فرماتا ہے خواہش ہمارا اے میرا بندہ تجھے وہاں سے رزق دوں گا, میں تجھے بندہ ایسے بھائی بندہ تیرے رہے کو کمار میں بھی نہیں ہوگا. اللہ آیا کہاں سے کیسے آ گیا؟ تو خالق کائنات جل جلالہ نے جو انداز رکھا ہے وہی اسی انداز میں چلے, اور وہ راستہ سمجھا ہے الحمدللہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. اللہ فرماتے ہیں میرے راستے پہ ہی آنا, اس کے علاوہ نہ جانا ورنہ راستے سے بھٹک جاؤ گے, صراط مستقیم سے بھٹک جاؤ گے. اور واللہ یدعو الی دار السلام, اللہ تمہیں دعوت دیتا ہے کہ دار السلام کی طرف آؤ. قرآن مجید 11 بار فرمایا اس کی آیت نمبر 10 ہے واللہ یدعو الی دار السلام, اللہ تمہیں بلاتا ہے دار السلام کی طرف. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ, اور وہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے. اللہ رب العزت جل وعلا بلاتا ہے اس کے ذریعے. قرآن مجید 14 بار آخری پہ آخر میں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ. اے حبیب آپ بلا لیجیے اپنے رب کی طرف, نصیحت کر کے بلائیں. یہ جو محافظ سجدی ایک بات اور نصیحت ہوتی ہے, اور یہ اللہ معلوم کا ایک بہترین انداز ہے جس کو الحمدللہ اصلاح جماعت اصلاح المسلمین, یہ نام ہے بڑا پیارا اصلاح المسلمین, مسلمانوں کی اصلاح کرنا. تو یہی اگر کسی ایک بندے کے دل میں بھی لگے گی انشاءاللہ اللہ رب العزت سے جواب طرف فرمائے گا, سب کا بیڑا پار ہو جائے گا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. 13واں پارہ حضرت اللہ فرماتا ہے کہ کسی قوم کی حالت کو میں اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود بدلنے کی کوشش نہ کرے. اب ہم اٹھیں گے تو باہر نکلیں گے, بیٹھے بیٹھے سوچ رہے ہیں بات نہیں کروا کے, تو سوچتے رہے کروا کے نہیں کروا سے اٹھیں گے تو نکلیں گے, چلیں گے تو آگے بڑھیں گے. تو انداز بالکل ایسے لگے جیسے ہم دنیا داری کے اعتبار سے محنت کرتے ہیں, ویسے ہی اخروی اعتبار سے میرے بھائی محنت کرتے ہیں. آج محنت کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ کریم ہے, محبت فرماتا ہے, وہ خالی نہیں بھیجتا.
محبت فرماتا ہے، خالی نہیں بھیجتا، بھر کے دیتا ہے۔ اور یہ ماہ مقدس صفر المظفر جسے عام طور پر منحوس مہینہ کہتے ہیں۔ عام طور پر اکثر لوگوں کے پر یہ بتائیں، ایک چیز اگر کسی عام بندے نے بنائی ہو اس کے اندر کوئی عیب اور نکال کر اب سائن نہیں لگا رہا ہے یا ماشاءاللہ کا کچھ حساب سے لگا رہا ہے، یہ صحیح نہیں بناتے، ایڈیٹنگ سے چیز کرتے ہیں۔ جی لوگ اتنی محنت کرتا مجھے پتہ ہی نہیں رہتا ہے تو پلاتا کیوں پلاتا چیز آپ کی اور ہماری بنائی ہوئی اس میں کوئی نقص نکالے، کوئی خامی نکالے، کوئی کوتاہی نکالے تو ہمیں برا لگتا ہے۔ اور وہ قادر مطلق ہے، وہ قادر مطلق جس نے صرف اتنی محبت سے ہر چیز کو بنایا۔ یہ مہینے کو ایسے نہیں آئے، اب ترغیب و ترہیب کی طرح موجود ہے۔ فرمایا لا تصفوا الظهر، میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے لا تصفوا الظهر، زمانے مضارع لگو سبحان اللہ، ترغیب کے زمانہ کو مطلب جو کل نے وہ لگا 18واں پارہ مومنون کی آیت مقدس ہے، سورۃ المؤمنون سورۃ النور کی آیت مقدس ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب رات کو لپیٹتا ہوں دن آتا ہے، دن کو لپیٹتا ہوں رات آتی ہے۔ ایسے ہفتے بنتے ہیں، ہفتے گزرتے ہیں، مہینے بنتے ہیں، مہینے گزرتے ہیں، سال بنتے ہیں، سال گزرتے ہیں، صدیاں بنتی ہیں، بلا رزق بلا تحصیل۔ یہ جو 12 مہینے آئے اس کے بتا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا اللہ رب العزت سے اللہ چاہے گا یہ مہینہ ایسے چلے، اللہ چاہے گا کہ کوئی میں چیز اپنے محبوب کی امت کو گفٹ کر رہا ہو اور وہ ان کے لیے کوئی نحوست اس میں نعوذ باللہ نہیں، وہ بڑا کریم بڑی محبت سے فرماتا ہے۔ تو اس مہینے کے متعلق جو اگر یہ غلط خیال ہے ہمارے دلوں میں تو خدا راہ سے نکال دیں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، شیطان یہ وسوسے ڈالتا ہے انسان کے دلوں کے اندر، تو ایک وسواس کو ختم کریں اور وہ اندازہ اٹھائیں کہ یہ وہ ماہ مقدس ہے۔ کئی صحابہ کرام علیہ رضوان اس جگہ پہ تشریف لائے اور کئی صحابہ کرام علیہ رضوان ایسے کہ یہاں سے اس والے بات تمام فرمایا، حج فرمایا، اور اولیاء کرام بھی کئی ایسے ہیں ماشاءاللہ زیادہ یہ ان کو دوبارہ اس ماہ مقدس میں 19 کو آپ کا وصال بات کمال ہے اور 20 کا اپلوڈ منایا جاتا ہے دادا علی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج بھی الحمدللہ آپ کے روزے پہ لکھا ہوا ہے مزار جنات کے گنج بخش، اجازت تو پڑھ رہے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور اللہ کی آواز کو سلامت رکھے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، سارا پیر کامل نام سارا پیر کامل نام سارا پیر کامل کامل رہنما، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ بڑے کمال کے اس کے گزرے حضرت سیدنا دادا علی حجویری، نام آپ کا علی تھا، علی بن عثمان بابا کا آپ کے والد گرامی کا نام عثمان تھا، تو علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی مصالح سے تمہار پر رحمت و برکت نصیب فرمائے۔ آپ کا بھی انداز بڑا کمال کا تھا، درود پاک پڑھ مجید ہر وقت تلاوت کرتے رہنا، نبی قرآن سے وصیت رکھنے والے کو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا اپنا قربت فرماتا ہے۔ اور ایک میں نبی سماعت فرما لیجیے حکم ہوا ماشاءاللہ کے زمان میں محفل کی طرف سے انشاءاللہ تعالی ہر سال کی طرح اس سال بھی بہت الحمدللہ بڑے پیمانے پہ آپ حضرت سجاد سے محفل میلاد مصطفیٰ پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلے مہینے میں آئے گا انشاءاللہ آخری خمیس جمعرات سے مجھے خمیس چلتا ہے انشاءاللہ بڑے اچھے سے انداز سے ہوتا ہے، اس میں بھی آپ نے تعاون فرمانا ہے، وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اللہ تعالی نے ایک چھوٹا بات فرمایا پیدا ہے، وتعاونوا علی البر والتقوی، جہاں نیکی کی بات ہو وہاں تعاون کرو، جہاں پرہیزگاری کی بات ہو وہاں تعاون کرو،
لجمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پاک جب منایا جائے جوش و خروش سے منایا جائے. آپ نے وقت بھی دینا ہے اور آپ نے جیب بندر کر پہ جیب میں جو مال ہے وہ کر پہ وہ دینا ہے. اور وہ بھی الحمدللہ فائدہ ہمارے ہوتا ہے جب ہم رمضان چلتا والا کے راستے میں دیتے ہیں جامع ترکی طریقے سے. میرے رضوان نبی نے فرمایا یقول الانسان مالی مالی مالی. اللہ کے نبی نے فرمایا انسان کہتے ہیں جو مال لیکن ان کی خبر کون آئے گے رونے. سرکار فرماتا ہے اس کو پتہ نہیں کہ اس کا کون سا ہے. فرماتا ہے وہ اللہ جو تو نے کھا لیا وہ تیرا او لبستا جو پہن لیا وہ تیرا او تصدقتا جو آگے بھیج دیا وہ تیرا. اور یہ آگے بھیجنا ہی ہے کہ اس میں بڑھ چڑھ کے آپ اس میں ملائے جیسے پہلے کرتے ہیں کوشش کرو سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے سچ کے آپ کے روزگار میں کرنے عطا فرمائے. آپ ماشاءاللہ بڑا پیار کرتے ہیں بڑے عزت دیتے. اللہ تعالیٰ نے نبی کے سچ کے آپ سب کو عزت عطا نصیب فرمائے.